ایک ایسا ملک جو سونے سے مالا مال ہو، زمین کے نیچے خزانے ہی خزانے ہو، لیکن اس ملک کے بچے بھوکے، اس کی ماں پیاسی، اس کے بڑے بے آسرا ہوں۔ ایک ایسا ملک جس کا سونا دن کے اجالے میں چوری ہو رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں جہاز بھر بھر کر باہر بھیجا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وردی پہنے ایک جوان اٹھا، آنکھوں میں انقلاب، لہجے میں للکار اور دل میں صرف اپنے قوم کی محبت۔ ابراہیم تراورے صرف 34 سال کا کیپٹن، جس نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو کھلے عام للکارا اور کہا کہ اب ہم مزید نہیں لوٹے جائیں گے، یہ زمین ہماری ہے، یہ خزانہ ہمارا ہے اور یہ قوم میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جس کا شکار صرف برکینا فاسو نہیں بلکہ دیگر کئی ممالک بھی ان حالات کا شکار ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برکینا فاسو جیسے سونا اگلنے والا ملک 92% غربت میں کیوں ڈوب رہا ہے۔ آخر یہ سونا کن ملکوں نے چرایا، کن ملکوں نے کتنا سونا لوٹا؟ ابراہیم تراورے کون ہے، کیسے آیا اور کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا مغرب کو ایک نیا دشمن مل گیا ہے؟ کیا افریقہ کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے؟ ویورز، برکینا فاسو ایک چھوٹا سا ملک ہے، رقبہ تقریباً 2,74,000 مربع کلومیٹر ہے، آبادی کے لحاظ سے تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ اس ملک نے 2024 میں 60,000 کلو گرام یعنی 60 ٹن سونا پیدا کیا، جس کی مالیت پاکستانی روپے میں 1.27 کھرب روپے بنتی ہے۔ اس ملک میں سونے کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ہر گھر اور گاڑی بھی سونے کی ہی بنی ہونی چاہیے تھی، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس ملک میں نہ روٹی ہے، نہ بجلی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، نہ سیکیورٹی ہے اور نہ ہی اسپتال۔ گلیوں میں صرف آوارہ کھیلتے ہوئے لڑکے ہی ہر طرف دکھائی دیتے ہیں جن کے جسموں پر کپڑے تک موجود نہیں ہیں، یعنی 92% آبادی غربت سے نیچے ہے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون لوٹ رہا ہے یہ خزانہ۔ کینیڈا کے آئی ایم گولڈ، آسٹریلیا کے ویسٹ افریقن ریسورس، اس کے علاوہ فرانس، امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ اسرائیل تک نے اس ملک کو لوٹا اور خوب لوٹا۔ کمپنیاں سونا نکالتی رہیں اور مقامی عوام کو کچھ نہ ملا، اور معاہدے ایسے تھے جن میں قوم کو فقط چند فیصد کمیشن ملتا اور وہ بھی کرپٹ حکمران کھا جاتے۔ ویورز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملکوں نے سونا کیسے لوٹا؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ طاقتور ملکوں نے یہاں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنا غلام بنا لیا۔ حکمرانوں نے اپنے ہی ملک کے ساتھ غداری کی اور بہت سستے داموں میں تھوڑی سی کمیشن لے کر سونا دیگر ملکوں کو نکالنے دیا، جو ٹرک بھر بھر کے یہاں سے لے گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ابراہیم تراورے کون ہے اور اب آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 2022 میں کیپٹن ابراہیم تراورے نے بغاوت کی، سابق صدر کو معزول کیا، اس کے علاوہ فوجی وردی میں کھڑے ہو کر عوام سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بھائیوں کے خون کا سودا نہیں کرنے دوں گا، اب برکینا فاسو کسی کا غلام نہیں بنے گا۔ یہ جو باہر کے لوگ ہمارے سونے پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، ان کے دانت کھٹے کر دوں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ابراہیم نے فوری طور پر کیا اقدامات اٹھائے۔ سونے کی تو بڑی کانیں قومی ملکیت میں لے لی گئیں، کئی غیر ملکی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے، روس، چین اور دیگر متبادل پارٹنر سے نئے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ سونے کی دولت اب عوامی بہبود پر لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ویورز، تراورے نے واضح الفاظ میں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں برکینا فاسو کا خزانہ غیر ملکی نہیں لوٹ سکیں گے۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیں کہ برکینا فاسو کے سونے سے فرانس کو سالانہ اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن ابراہیم نے کہا کہ ہم کسی نوبادیاتی غلام کے پابند نہیں، اگر ہماری آزادی سے ڈرتے ہیں تو ڈریں، ہم لڑیں گے، گریں گے لیکن بکیں گے نہیں۔ برکینا فاسو کی کہانی صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے ہر اس قوم کے لیے جو وسائل رکھتی ہے مگر اختیار نہیں رکھتی، ہر اس ماں کے لیے جو بھوکی ہے مگر اس کی زمین دولت سے بھرپور ہے۔ ابراہیم تراورے نے صرف سونا واپس نہیں لیا بلکہ اس نے اپنی قوم کی عزت، خودداری اور شناخت بھی واپس لی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برکینا فاسو جیسے ممالک کی آواز دنیا تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔